बहन का 14 साल का बेटा रोज मुझे सब्जी लाकर देता। मैं बच्चा समझकर 100-50 उसके हाथ पर रख देती, लेकिन एक रोज सब्जी लेकर वापस लौटा तो कहने लगा, खाला आप रोज रोज 100-50 से काम नहीं चलेगा। मैंने कहा फिर? मेरा हाथ पकड़कर कमरे में ले गया। उस रात मेरे तो होश उड़ गए जब उसने कहा कि मैं कब से अपने भांजे का इंतजार कर रही थी, जो सब्जी लेने गया हुआ था और अभी तक नहीं आया था। शाम होने वाली थी और हमें भूख लग रही थी। वो सब्जी लाता तो मैं खाना बनाती। इसी इंतजार में 2 घंटे गुजर गए, लेकिन भांजा नहीं आया। बिलाखिर मगरिब के वक्त वो आया और उसके हाथ में सब्जी थी। उसे देखते ही मैं गुस्से से बोलना शुरू हो गई कि तुम्हें कब से भेजा हुआ है और तुम अब आए हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। मैं उसे डांट रही थी और वो संजीदा सा खड़ा था। मुझे यही लगा था कि बाहर जाकर दोस्तों के साथ खेलने लग गया होगा और भूल गया होगा कि खाला ने सब्जी भी मंगवाई है। खैर, उसने मुझे सब्जी पकड़ाई। बाकी 50 रुपए बचे थे। मैंने वो पैसे उसकी हथेली पर रख दिए और कहा कि जाओ अब जाकर खेलो। उसने अपनी हथेली पर रखे 50 रुपयों को देखा और फिर हथेली झटक दी और गुस्से से कहा कि अब मैं पैसे नहीं लूंगा। वो गर्दन अकड़ाए खड़ा था। मैंने हैरत से उसे देखा। पहले तो वो 50-100 लेकर खुश हो जाता था और उछलता कूदता जाता था। अब इसे क्या हो गया? नहीं लेने? पर क्यों? 50 रुपए नहीं लेने तो और कितने चाहिए? मैंने अचंभे से पूछा। मेरी इस बात पर वो हल्का सा गड़बड़ाया और फिर कहा कि मुझे आपसे जो चाहिए वो आप मुझे देंगी। उसका अंदाज इतना पुरस्कार था कि मैं चौंक पड़ी और हैरत से उसे देखने लगी कि भला इस 14-15 साल लड़के को मुझसे ऐसा क्या चाहिए था। बेशक वो कद में मुझसे लंबा हो चुका था, पर था तो बच्चा ही ना। मेरे हाथों में ही तो पल बढ़कर जवान हुआ था। मैंने उसे कहा कि हाँ बोलो, तुम्हें क्या चाहिए। मेरी बात सुनते ही उसने आस पास देखा और फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले गया। पता नहीं क्यों उस वक्त मुझे अजीब सा लग रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। वह कमरे में आकर भी खामोश हो गया। उसका सर झुका हुआ था और वो बार बार अपने खुश्क लबों पर जबान फेर रहा था। मैंने उसे कहा कि शानी जल्दी बताओ क्या मामला है। मेरे जहन में एकदम से आया था कि ये कहीं गलत सोहबत में न पड़ गया हो। और फिर इसने जो बात की उससे तो मेरा दिमाग ही हिल गया। मैं हैरत से आंखें फाड़े उसे देख रही थी। उसने ऐसा सोचा भी कैसे? गुस्से से मुझे अपने दिमाग की नसें फटती हुई महसूस हुई। मैंने हाथ घुमा कर एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा और गुस्से से धाड़ी के, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो, दफा हो जाए यहाँ से। वो मेरा थप्पड़ खाकर हिला भी नहीं था, बल्कि अपनी जगह पर डट कर खड़ा रहा। मैं उसका बाजू पकड़कर खींचती कमरे से बाहर लाई। अब वो अपने बाजू छुड़ाते मुझसे यही कह रहा था कि खाला मेरी बात तो सुनो, मेरी बात को समझने की कोशिश तो करो। मैं अब बच्चा नहीं रहा। लेकिन मेरा दिमाग उस वक्त हिला हुआ था। मैंने उसे धक्के मार के घर से निकाल दिया और शोर की आवाज पर मेरी बेटी सोते हुए उठकर बाहर आ गई। वो परेशानी से मुझे देख रही थी और फिर मुझे बाजुओं से पकड़कर खींचने लगी। अम्मी, ये आप क्या कर रही हैं? वो खौफजदा नजरों से मुझे देखते हुए पूछने लगी। उसने कभी सोचा भी ना होगा कि मैं अपने भांजे के साथ ऐसा सुलूक भी कर सकती हूँ। वो भांजा जिसे मैं अपना बेटा समझती थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि भांजे ने किस कदर शर्मनाक बात की थी। मेरा बस चलता तो डंडे से उसकी धुलाई कर देती, लेकिन बिन माँ का बच्चा था। ये सोचकर मैंने उसे बख्श दिया। अम्मी, आप पागल हो गई हैं क्या? जैसे ही मैंने भांजे को बाहर निकाला, दरवाजा बंद किया, मेरी बेटी चिल्ला उठी, हाँ मैं पागल हो गई हूँ। मैंने झटके से उसे अपना बाजू छुड़ाया। और तुम दफा हो जाओ यहाँ से, दुपट्टा लेकर रखा करो, सारी मुसीबत की जड़ ही तुम हो। मैंने एक थप्पड़ अपनी बेटी को भी रसीद कर दिया। वो हैरानी परेशानी से मुझे देखने लगी। तलाक लेकर मेरे सर पर बैठ गई हो, अपने घर बसा नहीं सकती, यहाँ मुझे इम्तिहान में डाला हुआ है। मैं गुस्से से बड़बड़ाती रही, जबकि मेरी बेटी बेयकीनी से मेरी जानिब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, पर मैं इस कदर गुस्से में थी कि उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो कुछ देर तो खड़ी रोती रही, फिर भागकर अपने कमरे में चली गई। जाते ही कुंडी लगा ली। मैंने थक हार कर चारपाई पर बैठ गई। मेरा सांस पूरी तरह से फूला हुआ था और अभी तक मुझे समझ नहीं आया था कि ये हुआ क्या है। पर इतना जरूर जान गई थी कि 15 साल भांजा बच्चा नहीं रहा और मेरी बेटी, हाँ, वो हर बुराई की जड़ थी। मेरी और मेरी छोटी बहन की एक ही घर में शादी हुई थी। हमारे शौहरों की आपस में ना बनने की वजह से हमारे घर अलग अलग थे और हम सालों में कभी कभी ही मिलते थे। शादी के 1 साल बाद ही मेरे घर बेटी पैदा हुई थी, जबकि मेरी बहन के पास औलाद नहीं थी। शादी के 8 साल के बाद उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ था। उसके बेटा पैदा होते ही मेरे देवर ने, जो कि मेरा बहनोई भी था, मोहल्ले में एक अलग घर ले लिया था और फिर वक्त ऐसे ही गुजरता गया। मेरी बहन बीमार रहने लगी। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत थी। स्कूल के दिनों से ही उसके रिश्ते आने शुरू हो गए और जैसे ही वो 18 साल की हुई, मैंने उसकी शादी कर दी। लेकिन बदकिस्मती से मेरी बेटी माँ न बन पाई। उसका हर जगह से इलाज करवाया और फिर मेरे दामाद ने उसे तलाक दे दी और कहा कि ये तो बांझ है, इसको अपने पास ही संभाल कर रखो। जिस दिन मेरी बेटी को तलाक हुई उसी दिन मेरी बहन फौत हो गई।
مجھ پر تو جیسے غموں کے پہاڑ ہی ٹوٹ پڑے۔ بیٹی اور بہن دونوں کا غم بہت بڑا تھا۔ بہن کی وفات کے بعد میرے شوہر کا دل تھوڑا نرم پڑ گیا اور بھانجا آنے جانے لگا۔ اب میں اسے اپنا بیٹا ہی سمجھتی تھی۔ وہ کھانا بھی ہمارے ہی گھر میں کھاتا تھا، باہر کا سارا کام وہی کیا کرتا تھا۔ وہ اپنے گھر صرف سونے کے لیے جاتا، اس کا وہاں دل ہی نہیں لگتا تھا۔ ماں کی یاد اسے سونے نہیں دیتی تھی۔ پچھلے 1 سال سے شانی ہمارے گھر آ جا رہا تھا۔ میرے لیے وہ میرے سگے بیٹے جیسا تھا۔ اس دوران میری بیٹی کے کافی رشتے آئے پر سبھی بانچ پن کا سن کر بھاگ جاتے۔ اب اگر کوئی رشتہ آتا تو کسی بوڑھے کا جس کے 5-6 بچے ہوتے۔ میری بیٹی اب اتنی بھی گئی گزری نہیں تھی کہ وہ کسی کی نوکرانی بن جاتی۔ 23 سال عمر تھی اس کی اور خوبصورت تو اب وہ پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ میں اس کے رشتے کو لے کر بہت پریشان تھی، پر آج شانی نے جو بات کی اس سے تو میرا دل ہی دہل گیا۔ دراصل اس نے مجھ سے کمرے میں لے جا کر یہ کہا تھا کہ خالہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ میں اب بچہ نہیں رہا، اور اس کی اس بات نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ واقعی بچہ نہیں رہا تھا۔ جانے کب اس نے میری بیٹی کو اس نظر سے دیکھنا شروع کیا تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ میری بیٹی تو اسے اپنا بھائی سمجھتی تھی۔ اب میں اسے گھر سے دھکے دے کر نکال چکی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ اب وہ کبھی پلٹ کر یہاں نہیں آنے والا۔ ایک پل کو سوچا کہ بہنوئی کو فون کر کے اس کی شکایت لگاؤں، پر اس سے بھی بیٹی کا ہی تماشا بنتا۔ اس نے کہا تھا کہ تمہاری بیٹی نے ہی میرے بیٹے پر ڈورے ڈالے ہوں گے۔ یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ شوہر بھی آنے والا تھا۔ اٹھ کر اسی کشمکش میں کھانا بنایا۔ میری بیٹی ابھی تک ناراض تھی، اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ مجھے بھی اس پر شدید غصہ تھا، میں نے بھی اسے نہیں پکارا۔ خیر شوہر آیا تو میں نے اسے کھانا دیا اور آج جو بھی ہوا اسے بتا دیا تاکہ بعد میں کوئی ایسی ویسی بات ہو تو وہ مجھ پر غصہ نہ کرے کہ میں نے اسے کچھ بتایا نہیں۔ وہ خاموشی سے میری بات سنتا رہا اور آخر میں بولا کہ لڑکا ابھی چھوٹا ہے، ورنہ تو سب ٹھیک تھا۔ میں نے حیرت سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور غصے سے کہا کہ آپ کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، کیا آپ بھول گئے ہیں آپ کے بھائی کی فطرت کیسی ہے؟ اور پھر وہ لوگ تو ہمیں تانوں سے ہی مار ڈالیں گے۔ میں غصے سے بولی، تو پہلے کون سا لوگ ہمیں پھولوں کے ہار پہنا رہے ہیں؟ پہلے بھی تو ہمیں باتیں ہی سننا پڑتی ہیں نا۔ میرے شوہر نے بھی چڑھ کر جواب دیا۔ اسے بھی غصہ آ گیا تھا۔ میں خاموش ہو گئی، جانتی تھی وہ بھی اتنا ہی پریشان ہے جتنی کہ میں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہونا شروع ہو گئی۔ کوئی پاگلوں کی طرح دروازہ پیٹ رہا تھا۔ میرے شوہر نے جا کر دروازہ کھولا تو باہر شانی کھڑا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، چہرہ فق ہو چکا تھا اور اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ کیا لینے آئے ہو اب تم یہاں؟ اسے دیکھتے ہی میرے شوہر نے غصے سے پوچھا۔ مجھے جب پتا چلا کہ بھانجا پھر سے آ گیا ہے میں آگ بگولا ہو کر دروازے کی جانب بڑھی۔ تم پھر آ گئے؟ جاتے ہو یا تمہارے باپ کو فون کروں؟ آج سے ہمارا تم سے کوئی رشتہ نہیں۔ میں غصے سے کہتی دروازہ بند کرنے والی تھی جب اس نے میری بیٹی کا نام لیا۔ وہ مشی نے خودکشی کر لی، اس نے موبائل میرے سامنے کرتے ہوئے کہا اور ہمیں دھکا دیتے اندر داخل ہو گیا۔ اس کی بات سن کر میں تو ساکت رہ گئی۔ اب وہ زور زور سے میری بیٹی کے کمرے کا دروازہ پیٹ رہا تھا پر کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ اس کی حالت بری ہو چکی تھی جبکہ میں تو پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بھلا میری بیٹی خودکشی کیوں کرے گی؟ میں حیران تھی۔ میرے شوہر اور بھانجے نے مل کر دروازہ توڑ دیا اور اندر میری بیٹی مڑی توڑی سی پڑی تھی، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ میرا شوہر چیختا ہوا اس کی جانب بڑھا اور پھر اسے اٹھا کر باہر کی جانب بھاگا، جبکہ میں دروازے میں ہی گر گئی۔ کہ تم نے کیا کر لیا میری بچی؟ میرے اندر مانگتا کا احساس چیخا تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ میں اب سچ میں چیخ رہی تھی۔ وہ دونوں اسے لے کر جا چکے تھے اور میں خالی ہاتھ بیٹھی رہ گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں محلے کی عورتیں اکٹھی ہو چکی تھی، عجیب عجیب سی باتیں پھیل چکی تھی۔ میرا تو خوف سے دل پھٹنے کو تھا، اگر میری بیٹی کو کچھ ہو گیا تو۔ بے شمار وسوسے جاگ اٹھے تھے۔ یا اللہ نہیں، میں رو رہی تھی، جانے کب تک روتی رہی، پھر اٹھی، جائے نماز بچھا کر نماز پڑھی اور پھر نہ جانے کب تک اپنی بیٹی کے لیے دعائیں مانگتی رہی۔ وہ ماں نہ بن پائی، بھلا اس میں اس کی کیا غلطی تھی؟ اسے شوہر نے طلاق دیتی تھی، اس میں بھی اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ میری اکلوتی بیٹی تھی، جان سے زیادہ پیاری تھی، لیکن جب سے اسے طلاق ہوئی تھی لوگوں کی باتیں سن سن کر وہ مجھے بوجھ لگنے لگی تھی۔ میں اب اس سے ہر وقت خفا رہتی تھی، بلا وجہ ڈانٹ دیا کرتی تھی۔ آج وہ سب مجھے یاد آ رہا ہے اور میرا دل تڑپ رہا تھا کہ خدا را میری بچی کو کچھ نہ ہو۔ کتنی پاگل تھی نا میں، لوگوں کی باتیں سن سن کر اور لوگ کیا کہیں گے یہ سوچ سوچ کر اپنی ہی بیٹی کو اذیت دیتی رہی، اور آج تو میں نے حد کر دی۔ تبھی اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، ورنہ تو وہ بڑی صابر اور شاکر بچی تھی۔ سب تک میں دعائیں مانگتی رہی، پھر فجر کے بعد میرا شوہر مجھے لینے آیا، اس نے مجھے بتایا اور میں دھڑکتے دل کے ساتھ ہسپتال گئی۔ میری بیٹی اب خطرے سے باہر تھی، اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ بھانجا ایک جانب خاموش کھڑا تھا، ہم سب دعا کر رہے تھے۔
پھر مجھے دیکھتے ہی وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، خالہ، جس دن امی فوت ہوئی تھی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں آخری خواہش یہی ہے کہ تم مشی سے شادی کر لینا۔ میں تب حیران رہ گیا تھا، چھوٹا سا سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ انہیں ایسا کیوں کہا انہوں نے۔ پھر میں بڑا ہوتا گیا، باہر لوگوں کی عجیب و غریب باتیں سنی، مشی کی حالت دیکھی تو احساس ہوا کہ امی جاتے جاتے کیوں مجھے اپنی خواہش میں باندھ گئی تھی۔ بس اسی لیے میں نے آپ سے مشی کو مانگا تھا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں اور میں رو پڑی۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ میری بہن کی یہ آخری خواہش تھی۔ اس نے بہت کچھ سہا تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹی وہ سب کچھ سہے۔ میں نے مشی کا میسج دیر سے دیکھا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اپنی زندگی سے تنگ آ چکی ہے، وہ اپنی امی کی آنکھوں میں خود کے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتی۔ مر گئی تو سب مجھے معاف کر دینا، اور اگر بچ گئی تو سمجھ جانا اللہ نے میرا نصیب تمہارے ساتھ لکھا ہے۔ بیٹی کے الفاظ پر میں تڑپ اٹھی تھی۔ میں نے شوہر اور بھانجے سے معافی مانگی۔ میری بیٹی کو شام میں ہوش آیا، اسے سینے سے لپٹا کر میں خوب روئی، اپنے رویے کی معافی مانگی۔ بھلا بیٹیاں تو محبت کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اگر ان حالات میں ماں باپ ان کا ساتھ چھوڑنے تو انہیں کون سہارا دے گا؟ میں اب یہ سمجھ چکی تھی، بہن کی آخری خواہش بھی مجھے عزیز تھی اور اللہ کی مصلحت بھی جان گئی تھی۔ چنانچہ میں نے بیٹی کا ہاتھ بھانجے کے ہاتھ میں دے دیا اور ان دونوں کے لیے دل سے دعا کی تھی کہ اللہ ان کی آنے والی زندگی کو خوشگوار بنائے اور کسی کو بھی وہ دن نہ دکھائے جو اپنی بے وقوفی سے میں نے دیکھا تھا۔